صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الاول بلا اول وكان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدى بقدرته الخلق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحب وعمر وانتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسليم والكوثر إمام المشرقين بائع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بدعة الرسول إنسية الحوراء حفاء العالم العقلية بدعة الحقيقة المحمدية الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين والولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. صلی علی أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات على اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیان علی مرتبت دیکھتے ہی دیکھتے 1448 ہجری کا اربعین بہت نزدیک آ گیا. پہلی محرم سے اور آج 18 سفر تک آپ مسلسل عزاداری میں مجلس و ماتم و بکا اور گریہ جاری ہے. عزیز دوست، مال مجلس اصل میں گریہ ہی ہے. عزیز و دوستو، بات یہی ہے کہ پیغمبر اسلام سے جب بی بی نے پوچھا ہے تو آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ بی بی نے یہی کہا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا اور اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر، بچے تیرے بچوں پر، جوان تیرے جوانوں پر گریہ اور ماتم کریں گے. عزیز دوستو، تو اللہ نے اس قوم کو پیدا کیا ہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، گلوبلی ہم یہ دیکھتے ہیں
عزیز اور دوستوں کہ ہر جگہ ادائے حسین جاری و ساری ہے، ماتم داری جاری ہے، اور اس بات کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم نسلاً بعد نسلاً اپنی جو ذریت ہے اور ہماری جو نسلیں ہیں اور ہماری جو پروجنی ہے اور ہمارے جو بچے ہیں، ہم ان میں یہ ویلیوز ٹرانسفر کر لیں۔ عزیز اور دوستوں آئیے میں آپ کو ابھی 2-4 منٹ کے لیے وہاں لے جاتا ہوں جہاں آپ کو اندازہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں، ایسا سوچیں کہ ہم 11 محرم کو موجود ہیں کربلا میں۔ ذرا فکر کریں آپ کہ ہم 11 محرم کو موجود ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، گردنیں کٹ چکی ہیں اور سر جو ہیں وہ نیزوں پہ بلند ہیں، اور ایسی صورتحال میں بیویوں کی چادریں چھن چکی ہیں۔ اور عزیزوں اور دوستوں یہی طریقہ کار ہے تمام تر عراق اور ایرانیوں کا کہ پہلے 2 چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آنکھوں سے اشکبار ہو کہ گریہ ہو۔ آپ تصور کریں 11 محرم ہے اور ایک مرتبہ زینب جو ہے وہ اسیر ہوتے ہوتے اس لاش پر پہنچی ہے جس کا سر نہیں ہے، کہتی ہیں انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو، کیا تم ہی میرے حسین ہو۔ عزیزوں اور دوستوں اور قافلہ تیار ہو رہا ہے، زینب نے ایک ایک کو سوار کیا ہے۔ میں مسائل پڑھوں گا، وہاں تک آپ کو لے جاؤں گا کہ جب 40 کو زینب سوار کر رہی ہیں، 40 سے پہلے قافلہ جائے گا، لیکن آج کی سواری کیسی ہو رہی ہے؟ زینب ایک ایک کو سوار کر رہی ہیں۔ جب زینب کا وقت آ گیا تو ایک مرتبہ عباس کی طرف جھک کر کہا، نہر کی طرف کہا، بھیا عباس تم نہیں آؤ گے بہن کو سوار کرانے؟ اسیر ہو کر بہن جا رہی ہے۔ عزیزو دوستو ہاں واقعہ یہی ہے کہ برس گزر گئے عزیزو دوستو، مگر ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہیں، مگر اتنے تو نہیں جاری ہیں جتنی آنکھوں سے سید سجاد کی اشک جاری ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا ہے، تم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ ارے یعقوب کا ایک یوسف جانتے تھے زندہ تھا، لیکن اس کے باوجود روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے سامنے میرا علی اکبر گیا، عباس چچا گیا، ارے علی اکبر کا 6 ماہ کا گیا، اور دیکھو اب ہماری صورتحال کو یہ کہہ رہے ہو۔ کہنے والے نے کہا مولا آپ کی تو وراثت ہے، آپ کو تو ورثہ ہے۔ کہا تم نے پھر انصاف نہیں کیا۔ کہا ہمارا ورثہ یہ بھی ہے کہ مخدرات کو بے مغنا چادر اور اونٹوں میں بے کجاوا شام اور کوفے کے بازاروں درباروں میں لے جایا جائے۔ اور دوستو دیکھتے دیکھتے سفر کی آج 18 تاریخ آ گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں سورہ عنکبوت کی آیت کی تلاوت کی، اور کل آپ نے یہاں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے پوری حسن سماعت سے اس باتوں کو سمجھا، اور بعد مجلس بھی کچھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ بہترین کمیونٹی ہے آپ کی، آپ پوری کوشش کرتے رہیں اس بات کی کہ آپ کی جو ضروریت ہے، خاص طور پر بہنیں اور مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرورش کرنے میں اس بات کی پوری کوشش کریں کہ پیغام حسینی ان تک پہنچ جائے۔ علی اور دوستو یہاں پر نہ ایرانی قوم کی صورتحال رہتی ہے، نہ پاکستانی قوم کی صورتحال رہتی ہے، سارے گلوب میں سب سرحدوں کو مٹا کر ایک جھنڈے کے نیچے، ایک پرچم کے نیچے، ایک علم کے نیچے ایک قوم ہے جس کو حسینی کہتے ہیں۔ عزیزان علی قدر کہیں ہو دنیا میں ہمارا پرچم ایک ہی ہے، ہم کسی قومیت کے حوالے سے پہچانے جا رہے ہوں مگر ہم حسینی کی حیثیت میں پہچانے جاتے ہیں، ہم عزادار کی حیثیت میں پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان علی قدر خداوند عالم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی نسل حب علی سے سرشار رہیں، مولا کے عزادار رہیں، آپ کو کوئی غم نہ دے غوائد محمد سید الشہداء کے جو آپ کے محرومین اور ہمارے اٹھ گئے ہیں۔ پروردگار عالم کے بلند درجات اور مقامات عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں دوستو میں نے کل بھی شاید کوشش کی تھی اور آج آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بہترین کمیونٹی ہیں،
اور دیکھیے اتنا اچھا انتظام ہے، آپ کا سسٹم اتنا اچھا ہے، تنظیم اتنی اچھی ہے. صبح کو بھی موجود تھا میں یہاں اساتذہ خانے کے اندر، اور آپ کی پوری کمیونٹی یہاں موجود تھی. عزیزو دوستو، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ اس بات کی کوشش کریں متحد رہتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے. اور میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ کوشش کریں آپ، خاص طور پر اس کمیونٹی کے متمول حضرات، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، انجینئرنگ بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے، اکاؤنٹنٹ بھی ہوں گے، متمول حضرات بھی ہوں گے، اور اس بات کی کوشش کریں کہ کم سے کم ایک پرائمری اسکول کا قیام ہو جائے، آپ کا اپنا اسکول ہو، تاکہ بچے جو ہیں صحیح تربیت و تعلیم حاصل کریں. دیکھیے یہ جو عرصہ ہوتا ہے 4 برس سے لے کر اور 14 برس تک کے جو 10 سال ہیں، انہی 10 سال کے اندر بچے کی تربیت ہوتی ہے. اگر 15 سال کی عمر میں کوئی ماں آ کے بچے کے لیے یہ کہے کہ بھائی آپ مولانا نماز نہیں پڑھتا ہے میرا بچہ، اس کو سکھا دیں، تو مولانا کچھ نہیں کر سکتے. یہ وینکوور کا میرا تجربہ ہے عزیزو دوستو، اور میں نے ان خاتون سے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ ہم آپ کی کوئی بھی مدد کر سکیں 14-15 سال میں عزیزو دوستو. مگر بات یہی ہے کہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کسی صورتحال سے بھی ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. صلوات علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی پہ میسج میں نے بھیج دیا تھا کہ میں مجلس میں ہوں اور مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ہیوسٹن سے مجھے کال آ گئی، اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس بات کا خیال کرتے. بہر صورت اجران علی قدر، جب توجہات ایک جگہ جمع ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا شیرازہ بکھرنے لگے تو مشکلات پیدا ہونے لگتی ہیں. لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ جس نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم 5-6 برس سے اس ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں، انہی کا تمام تر فیض ہے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور مسلسل ہم 60 برس سے زیادہ ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ہم تک اس بات کو فیض کے ساتھ پہنچاتے ہیں، لطف کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور جو کچھ ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ مومنین اپنے حسن سماعت سے درک کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں وہاں تک. خدا کا شکر ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی قدر سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں. العنکبوت کی حقیقت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس کا نام عنکبوت رکھا. دیکھیے قرآن مجید کی صورتوں میں جانوروں کے اور انسیکٹس کے نام بھی پروردگار عالم نے رکھے ہیں. البقرہ پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد. البقرہ کیا ہے؟ یعنی گائے. اس میں ایک واقعہ موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے سلسلے میں جاؤں. اسی طریقے سے النمل ہے، یعنی چینٹی کے بارے میں ایک سورہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں النحل ہے، یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں ایک سورہ ہے. پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اور جیسی ہم نے وحی کی ہماری وحی کے مطابق وہ گھر بھی بناتی ہے اور وہ کام بھی کرتی ہے جو ہم نے اس کے سپرد کیا ہے. یعنی ایک مکھی جو ہے وہ کر رہی ہے وحی کے ذریعے جو اللہ چاہ رہا ہے، مگر یہ انسان ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا بن کے ہو جائے اور اس کا مسلمان بن جائے، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس راہ پر نہیں لے جاتا ہے جہاں 1,24,000 ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور اس کے بعد بھی ائمہ اطہار کو رکھا گیا. اور آج بھی ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا نگہبان موجود ہے، حیات ہے اور زندہ ہے. ہمارا سلام ہے اس پر کہ عزیزو دوستو ہم لاوارث نہیں ہیں، اور ہم کبھی بھی مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہماری نصرت اور مدد کرتا رہتا ہے. صلوات علی اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدری یا علی. خیبری یا علی. سلامتی امام زمانہ آواز بلند سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کا العنکبوت نام کیوں رکھا گیا؟ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ بہت ہی بودا ہوتا ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا سے لو نہ لگاؤ،
دیکھو کتنا بودا ہے مکڑی کا جالا، لیکن یہ کتنا کمزور ہونے کے باوجود مکڑی جو ہے اس میں پھنس جاتی ہے۔ اور دیکھیے کیا بات کہی گئی ہے اس کے اندر، خاص طور پہ کیوں اس کا نام مکڑی کا رکھا گیا ہے۔ اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یہ فرمایا گیا کہ کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن یہی کمزور بیت، یہی مکڑی کا جالا اگر اس اللہ کے اسم سے جس کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں بنایا جائے تو جبرائیل آ کے بھی چاہتے ہیں کہ ہٹ جائے تو نہ ہٹے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں لیکن یہ ہٹتا نہیں ہے، تو مکڑی نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے میں کس کے نام سے بنا رہی تھی اس کو؟ یہ علی کے نام سے بنایا گیا ہے۔ جو علی کے نام سے بناتی ہے یا بنائی جاتی ہے چیز وہ کبھی مٹتی نہیں اور تباہ نہیں ہوتی ہے۔ اب علی ہی کے نام سے اگر تم چاہو گے کہ اس کو ہٹا دو تو یہ ہٹے گا، ورنہ یہ کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ صلوات علی محمد بہت سارے اس کے اندر ابواب ہیں۔ اس سورہ کے اندر حضرت نوح کے 950 سال بیان کیے گئے ہیں، جناب ابراہیم کی دعوت اور ان کے اوپر جو مظالم ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، متعدد اقوام پر مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، قبل بعثت پیغمبر خدا کی زندگی میں بعد بعثت آپ کی حقانیت ہے، بہت سارے ابواب ہیں۔ اور یہ تک کہا گیا ہے مفسرین نے مترجمین نے کہ اس کی 10 آیتیں جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو عزیزان اہل قدر، جو ابتدائی بات ہے جس سے میں نے کل بات شروع کی تھی، الف لام میم احسب الناس، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں احسب الناس ان یکونوا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش اور امتحان نہیں ہوگی۔ ہے نا میرے ساتھ؟ آپ ساتھ دیں گے بھائی تو میں چلوں گا۔ صلوات پڑھنے پڑھنے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلوں کی آزمائش ہوئی، جیسے پہلوں کو فتنوں میں ڈالا گیا، جیسے پہلے جو ہے وہ امتحان گاہ محبت میں آئے، ہم اسی طرح سے تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیوں لیں گے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پتہ چل جائے کس کے پاس جھوٹا ایمان ہے، کس کے پاس سچا ایمان ہے۔ کیا کہہ قدر۔ اور کل میں نے اسی سلسلے میں سورہ حجرات کی آیت پڑھ کے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ ایمان جو ہے وہ قلب کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسلام جو ہے وہ حلق میں پھنسا رہتا ہے، جب تک کہ اقرار ولایت علی نہ ہو اس وقت تک نیچے نہیں اترتا۔ نعرہ حیدری، ایمان اہل قدر، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کے مفہوم کو ہم کیسے سمجھیں، تو اسی کی ذات کی طرف ہم لوگ رجوع کرتے ہیں اور مولا علی کے فرمان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھنے آپ۔ فرماتے ہیں الایمان علی 4 دعائم، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، اور پہلا صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے اور چوتھا جہاد ہے۔ دیکھیے بغیر صبر کے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے، میرے ساتھ آپ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان استعانت چاہو اللہ سے صبر اور صلاح کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صبر بنیادی چیز ہے ایمان کی، اس لیے اللہ نے جب امتحان لیا انبیاء کا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ کون ہے جو کتنا صبر رکھنے والا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور وہ سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے اپنے وقت کا، تو موسیٰ کو اللہ کلیم اللہ ہونے کے باوجود، اولو العزم ہونے کے باوجود، کتاب ہونے کے باوجود خضر کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور حاصل کرو۔ واقعہ موجود ہے پورا سورہ کہف۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب جانے والے قدر
تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات کو کہ مولا نے فرمایا کہ پہلا جو ہے صبر ہے اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یقین ہے. یقین ہی تو سب کچھ ہے برادران عزیز، ہے نا میرے ساتھ آپ؟ آئیے چلیں پھر قرآن کی طرف، بسم اللہ. کیونکہ میرے مجالس قرآن کے حوالے سے ہیں بھائی. سورہ بقرہ تلاوت کرتے ہیں نا، تلاوت کیا کریں قرآن مجید کی، پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، وہاں بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے بات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. عزیزان اہل قدر، تو اب یہ جو آیات قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ابتدائی ہیں، اس میں 6 نکات ہیں. اگر ہم ان 6 نکات کو سمجھ لیں اور فالو کر لیں تو فیصلہ یہی ہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں، ہے نا میرے ساتھ آپ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب دیکھیے ذالکہ جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں قرآن کے لیے ھذا القرآن بھی کہا ہے اللہ نے، اور اس کتاب کے لیے کہا ہے کہ یہ قرآن، لیکن اس کتاب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الف لام میم. اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے. اب اس قرآن میں تو کسی کو شک و شبہ ہے نہیں. کون ہے الف لام میم اور کون سی وہ کتاب ہے؟ یہ تو ثابت ہے، جو ناطق کتاب ہے، دنیا آج تک شک میں پڑی ہوئی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو شک نہ کرنا کبھی. کیا کہنے بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد الذین یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. کہیں کہہ رہا ہے الناس، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کہیں انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں متقین کے لیے ہدایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب متقی بن جائیں اور جن کے پاس تقویٰ آ جائے، اس کے باوجود بھی ان کو ہدایت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس لیے ہمارے جتنے مراجع ہیں اور تقلید کا جو سلسلہ ہے، جب فتویٰ دیتے ہیں تو یہ دیتے ہیں بعد میں اور کہتے ہیں واللہ عالم، ہم نے اپنی دانش میں جانتے ہوئے یہ فتویٰ دے دیا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں. اب اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ مرجع ہے نہ مجتہد ہے، سوائے معصوم کے جو 14 ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت. کیا ہے کرائٹیریا متقین کا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزان اہل قدر، اس غیب پر ایمان سے مطلب یہ ہے کہ اللہ غیب، انبیاء غیب، مرسلین غیب، کتابیں غیب، وحی غیب، رسول غیب، ائمہ غیب. ہمارے لیے تو سبھی کچھ غیب ہے نا میرے ساتھ آپ بھائی؟ ہمارے لیے سب کچھ غیب ہے. پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں اور صحاب جو ہیں اصحاب جمع ہیں، اور پیغمبر نے غور و فکر کرتے ہوئے یہ اس بات کا ایکسپوجر دیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی، آپ اس قدر جو استغراق میں ہیں، کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں آپ کا شرف کیا ہے جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کہا کون سے آپ بھائیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا ابراہیم کے دور کے بھائی ہیں؟ کیا نوح کے دور کے بھائی ہیں؟ کیا آج کے دور کے اصحاب ہیں؟ فرمایا نہیں، آنے والے آخری زمانے میں ہوں گے. تم تو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا پا رہے ہو، وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، اور ایسے ایمان لائیں گے کہ جو دل کے اندر اتر جائے گا، اور ایسے اترے گا کہ اس کے بعد صحیح معنی میں معلوم ہوگا کہ آج کے مومن کیسے ہیں اور اس وقت کے دور کے مومن کیسے ہوں گے جن کے لیے سبھی کچھ غیب ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الذین یؤمنون بالغیب، پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ غیب ہے.
اس غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سارے غیب پر ایمان لا رہے ہو تو اس غیب پر کیوں ایمان نہیں لاتے جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ ایمان لاؤ؟ ہمارا آخری جو ہے وہ غیبت میں چلا گیا ہے، اللہ نے اسے اپنی جیسا غیبت میں رکھ دیا ہے۔ کیوں رکھ دیا ہے؟ کہ تم نے ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو غیبت میں رکھیں گے، ہدایت جاری رہے گی، پردے میں ہدایت جاری رہے گی۔ جیسے سورج ابر میں جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، ایسی یہ حجاب میں رہتے ہوئے ہدایت دیتا رہے گا اور مومنین کے ساتھ ان کی نصرت اور مدد کرتا رہے گا۔ صلوات علی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کیا ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کا قیام کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایک شخص کے لیے ایک ایک مجلس چاہیے دوستو۔ اب یہاں پر چونکہ وقت اتنا نہیں ہے اور ہمارے پاس آلریڈی 8:30 بج چکے ہیں اور مجھے کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ 8:40-45 سے ختم کر دے بات کو، تو 10-15 منٹ میں کیسے سمٹ سکے گی یہ بات؟ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ غیب پر ایمان لانے والے اور وہ جو متقین ہیں اور وہ جو انفاق کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے۔ یعنی رزق جو ہے وہ صرف روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، بلکہ رزق وہ بھی ہے جو اللہ نے انٹلیکٹ دیے ہیں، جو عقل دی ہے، جو فکر دی ہے۔ لہذا چاہیے یہ کہ خود بھی فکر کرے اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے پاس فکر ہے اور شعور ہے اور کوئی اچھے مشاورت چاہ رہا ہے تو اس کو بہترین مشورہ دیں۔ یہی انفاق ہے جو دوستو، چونکہ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ عقل بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے اور وہ شعور بھی ہے جو اللہ نے بخشا ہے۔ یہ سب کچھ رزق میں آتا ہے، یہ اس کا دیا ہوا ہے، ہر ایک کو درجہ بدرجہ دیا کرتا ہے پروردگار۔ لہذا اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے، کوئی آپ جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا ہے، تو اس کو بتائیں، اس کو بہترین مشورہ دیں تاکہ اس کے لیے بھی ایک سلسلہ گائیڈنس جاری رہے، تاکہ اس کو اندازہ یہ ہو کہ علی والے کیسے ہیں جو آگے بڑھ کر نصرت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور اس کا انفاق بھی کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور تجھ سے پہلے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ بتانا چاہے کیوں؟ آج تو سب کرپٹڈ ہے، نہ تورات صورتحال میں ہے، نہ انجیل صورتحال میں ہے، نہ زبور صورتحال میں ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے جس صورتحال میں وہ نازل کیے۔ اگر آپ جائیں اور تلاش کریں کہ وہ اوریجنلٹی ہو، وہ جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ اس زبان کے اندر موجود ہو، تو سوائے قرآن کے کوئی اور کتاب آسمانی نہیں ہے جو باقی ہے اپنی اصلی حالت، مگر اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا ایمان ہونا چاہیے کہ تورات ہم نے نازل کی، انجیل ہم نے نازل کی، زبور ہم نے نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ نظام، انتظام، دوام انتظام، وحدت نظام وہ ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مہدی تک چل رہا ہے۔ سلسلہ ایک ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا عرفان حاصل کیا جائے، مگر اس کا عرفان اس وسیلے سے حاصل کیا جائے جو اس نے بھیجا ہے۔ کیا کہیں اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد اب دیکھیے بات وہ آگئی جو مولا نے کہا تھا یقین۔ ساری بات تو ایمان کی ہو رہی تھی نا بھائی، کہ ایمان رکھنے والے، غیب پر انفاق کرنے والے اور ان کتابوں پر ایمان رکھنے والے، سب بات ایمان کی ہو رہی تھی۔ اللہ نے کیا کہا بعد میں اسی آیت کے آخر میں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یومنون نہیں، کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پر ان کو یقین ہے۔ ایمان سے بڑھا ہوا ہے یقین۔ دیکھیے ایمان سے بڑھا ہوا یعنی خلیل ہیں، مرسل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو امامت بھی عطا کی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ پروردگار دکھا دے، رب ارنی کیف تحیی الموت، دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ دیکھیے نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں،
امام ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھا دے. رب ارنی کیف تحیی الموت، کہ پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے بھی فوراً خلیل سے کہا قال اولم تؤمن، کہ تم ایمان نہیں لائے. یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. قال اولم تؤمن، کہ تم ایمان نہیں. فوراً حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا، میں ایمان لایا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، پتہ چلا کہ اطمینان قلب یقین سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اطمینان قلب ایسے نہیں حاصل ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی کہہ دیا، سب کچھ قرآن ہی میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اطمینان قلب چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے ناز برداری تھی، خلت دی ہے اللہ نے، امام بنایا ہے. کہنے لگے 4 پرندے لو اور لینے کے بعد ان کو کاٹو، ان کی گردنیں رکھ لو اور قیمہ بناؤ اور اس کے بعد پہاڑوں پر رکھو اور آواز دو تو دیکھو کیسے آئیں گے. واقعہ پورا قرآن میں موجود ہے. تو حضرت ابراہیم کی صورتحال بھی یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اطمینان قلب چاہتے ہیں. تو اب آپ دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ علی کو بڑھا دیتے ہیں انبیاء سے. ہاں بھائی یہ کہتی نا دنیا کہ علی کو آپ بڑھا دیتے ہیں. بھائی یہاں تو اطمینان قلب چاہ رہے ہیں کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء وبصرت تو یقینا، سارے حجاب ہٹ بھی جائیں اگر تو یقین پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ شخصیت ہے کہ وہ ادھر تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے دکھا دے کہ کیسے زندہ کرے گا، اور یہ ہے کہ آنے والا کہتا ہے کہ مولا ہمیں یہ چاہیے. آپ نے کہا فلانی قبر پہ جاؤ، میرا نام لینا، دیکھنا اٹھ کے آئے گا، اس سے سوال کر لینا. اندازہ ہوا کیا ہے صورتحال. لہذا یہ جو 14 ہیں ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ساری خلائق کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے کہ اس کے اور مخلوق کے درمیان میں یہ وسیلہ رہیں اور ان سے رابطہ رہے اور ان کے ساتھ جو ہے مربوط رہ کر زندگی گزاری جائے. آدمی کے لیے کتاب کافی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے، کتاب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پڑھانے والا، اس کا علم رکھنے والا ضروری ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے هو الذی، صلوات پڑھنے بلند آواز سے، اللهم صل علی محمد وآل محمد. هو الذي انزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا. عزیز و دوست، وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، جس کتاب میں کچھ محکم آیتیں ہیں اور کچھ متشابہ آیتیں. محکم کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. آپ پڑھیں اور آپ تھوڑا سا بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے اگر، یا تھوڑی سی آپ کو عربی آتی ہے تو آپ محکم آیتیں پڑھ لیں گے، سمجھ لیں. متشابہ نہیں سمجھی جا سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ متشابہ آیتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم سے رابطہ رہے، تاکہ ہم یہ بتائیں گے کہ متشابہ کیسے محکم ہوتی ہے. ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا عین اللہ ہے، ید اللہ ہے. وہ جو ہے اس طریقے سے جتنے بھی آئے ہیں متشابہ وہ بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر ید اللہ ہے تو کوئی ہے، عین اللہ ہے تو کوئی ہے، اور دیکھیے لسان اللہ ہے تو کوئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کسی کو وہ مرتبے دے دیے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتا ہے صفات کو تو دیکھے اس ذات کو جس کے لیے کہا مظہر رحمت کبریا ہو گئے، تنگ دستی میں دست خدا ہو گئے، عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر ساری دنیا کا مشکل کشا ہو گئے. سبحان اللہ، نعرہ حیدری. تو ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہوگا. اور یہ تاریخ 18 تاریخ ہے. کل ہم انشاءاللہ 40 کی مجلس پڑھیں گے اور کہا یہ گیا ہے کہ انگریزی میں پڑھی جائے. اب دیکھیے ہماری زبان تو انگریزی ہے نہیں، اور ہم نے انگریزی جو پڑھی ہے وہ پاکستان میں پڑھی ہے، اور آپ کو پڑھا ہے پاکستان کی انگریزی کیسی ہوتی ہے بھائی. لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں. اب آپ تو اردو بھی سمجھ رہے ہیں، اگر انگریزی سمجھنے والے ہوں گے تو انگریزی میں پڑھا جائے، ورنہ کیوں پڑھا جائے. صلوات علی محمد وآل محمد. عزیزان القدر، صف ادا کا، ماتم کا، مجلس کا جو ایک سلسلہ ہم تک پہنچا ہے نسلاً بعد نسلاً،
اس کی رونق جو ہے وہ اپنی مادری زبان ہی سے پہنچتی ہے ہم تک، اور اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جب صف ادا بچ جاتی ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے، کس طرح کا احترام ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہم ماؤں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور آج کل کی مائیں جو ہیں وہ یقیناً اپنے بچوں کو وہاں تک پہنچائیں گی۔ اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تلاش کی جائے، اور اپنے بچوں کے لیے آپ تلاش کریں، بہترین مائیں تلاش کریں تاکہ وہ صحیح معنی میں اولاد کی تربیت کر سکیں۔ عزیز و دوستو، بات جو ہے وہ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے امتحان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ خالی امتحان میں قرار کر لو کہ ہم مومن ہیں کافی نہیں ہے۔ اس لیے مولا سے کسی نے پوچھا کہ اے علی آپ کے کتنے امتحانات ہوئے؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ہے نا میرے ساتھ آپ، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، سہل ہے عشق بشر عشق خدا مشکل ہے، یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، مشکلیں جتنی پڑی کاٹی سب آسانی سے۔ تو سب کے لیے امتحان رکھے گئے، ہر مخلوق کے لیے امتحان پر رکھا، اور موجود ہے قرآن میں، کوئی چیز قرآن مجید میں چھوڑی نہیں گئی۔ بات یہ ہے کہ ہم خود رابطہ رکھیں قرآن سے، ایسا نہ ہو کہ ہم جب محشر میں اور قیامت میں اور آخرت میں پہنچے تو رسول اللہ جو ہے وہ شکایت کریں پروردگار عالم کہ اس قوم نے ہجرت کر لی تھی قرآن سے۔ یہ بھی آیت قرآن مجید موجود ہے کہ پروردگار عالم سے شکایت کریں گے پیغمبر اسلام کہ انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ اب یہاں دو معنی ہیں، ایک وہ قرآن جو صامت ہے جس سے ہجرت کر لی تھی، اور ایک وہ قرآن جو ناطق ہے جس سے ہجرت کر لی تھی۔ عزیز دوستو، کہ سارا عالم اسلام جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ اس کے حلق سے ولایت امیر المومنین اتر جاتی، لہذا خاص وہی لوگ ہیں جن کے حلق سے ولایت امیر المومنین اتری ہے کہ وہ امیر المومنین کے محب بھی ہیں اور عزادار حسینی بھی۔ اور عزیز دوستو، پیغمبر نے یہ فرمایا، بات پوری طرح سے ہو نہیں سکی چونکہ وقت نہیں تھا اتنا، کل اس کے اوپر مزید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی حبوں کا ایمان، یا علی تمہاری محبت ایمان ہے، اور بات ایمانی کی ہو رہی تھی نا بھائی، یا علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ اور خندق میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ برد ایمان کل ہی علی کفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کل ایمان کو چھوڑ کر اگر کہیں جا رہا ہے تو پھر کل ایمان کے پیچھے تو نہیں جا رہا ہے، کل کفر ہی کے پیچھے جا رہا ہے بھائی۔ صلوات علی محمد و علی عزیز دوستوں، بات تمام نہیں ہو سکی، مجھے افسوس اسی بات کا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ سورہ مومنون بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیا کرائٹیریا پیش کیا گیا ہے۔ دونوں آیتوں میں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیت اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں، دونوں میں آخر میں اللہ کہا ہے کہ جن کا کوائف اور کرائٹیریا یہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح یافتہ ہیں جو ہم نماز میں کہتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ جو ہے کامیابی کی طرف۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اور فلاح یافتہ ہیں اور مفلحون کی منزل پر ہیں جن کا کرائٹیریا یہ ہے۔ کل میں انشاءاللہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیت بیان کروں گا، 18ویں سپارے سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مومنون کی صورتحال یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے ہاتھوں پر امیر المومنین تشریف لائے کعبے کے اندر تو رسول اللہ سے حضرت علی نے پوچھا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یا علی توریت پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، قرآن پڑھو۔ اس حالت میں جو قرآن میں پڑھا ہے رسول اللہ کے ہاتھوں پر امیر المومنین نے، وہ سورہ مومنون کی تلاوت ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ وقت تمام ہو گیا، آج ہم پہنچ گئے اس مقام تک، اس منزل تک۔ عزیز دوست، واقعہ یہ ہے کہ معال مجلس جو ہے وہ وضع حسین ہے، اور جس طرح سے یہ ہم تک پہنچی ہے بات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانیاں ہیں،
ایک ایک کر کے عاشور کے دن ساری شہادتیں ہوئیں. تو بات یہی ہے کہ اگر ان شہادتوں کا صحیح معنی میں بعد میں سلسلہ نہ ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ مخدرات کو ساتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ عزیز دوستو آپ بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنی بصیرت سے وہ جانتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیوں لے جا رہا ہوں. یہی سبب ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کی صورتحال یہ نہ ہوتی. عزیز دوستو واقعہ یہ ہے کہ یہ قافلہ جب چلا تھا تو علی اکبر تھے، عباس تھے، اور محمد تھے، قاسم تھے، سب موجود تھے اور بیویاں سوار ہو رہی تھیں. ایک ایک سواری سے سوار کر دی گئیں اور جب زینب کی باری آئی تو خود امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے اور زانوں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا زانو بچھایا. عباس نے اپنا ہاتھ پکڑا بی بی کا اور سوار کیا. لیکن 11 محرم کو جب سواری ہوئی تو زینب نے سب کو سوار کیا اور عباس سے یہ کہا دیکھو عباس تم کو سب کو سوار کرنا تو تھا مجھے، لیکن اب مجھے بتاؤ مجھے کون سوار کرے گا؟ اور جب دشمنان آل رسول آگے بڑھے تو کہا خبردار ہم کو ہاتھ نہ لگانا، ہم آل رسول ہیں. دوستو یہاں تک کہ ایک رسی لائی گئی اور اس میں سب کے گلے باندھے گئے، بازو باندھے گئے. عزیزو دوستو میں کیا عرض کروں، یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، یہاں تک کہ زندان کے اندر وہ بچی جو بار بار بابا کو یاد کرتی تھی، روزانہ جو ہے شام کی عورتیں آ جاتی تھیں، بچے آ کے باتیں سنتے تھے، بی بی سناتی تھی میرا باپ ایسا ہے، میرے بھائی ایسے تھے. سب کا گردن قلم کر دی گئی، سر نیزوں پہ بلند ہو گئے، سب کے واقعات بیان کرتی تھیں. حضرت سکینہ 4 برس کی عمر میں مگر آہستہ آہستہ وہ بی بی جو ہیں زندان شام میں ہمیشہ کے لیے رہ گئیں. چاہتی تھی کہ میں جاؤں مدینہ اور پوچھتی تھی کہ سب جا رہے ہیں میں کیسے جاؤں گی، کب جاؤں گی؟ لیکن سجاد جانتے تھے یہ نہیں کہا کہ بیوی تم نہیں جا سکو گی، تم کو تو شام ہی کی زمین پسند آئے گی، تم اسی شام میں رہو گی. عزیزو دوستو ہاں عزیزو دوستو اس کے بعد رہائی کا حکم آ گیا. میں عرض کروں گا جب رہائی کا حکم آیا حداد کو بلایا گیا، زنجیریں کاٹی گئیں، زخم تھے مولا کے، پنڈلیوں میں زخم تھے، ہاں کوہنیوں سے لے کر ہاتھوں میں زخم تھے، گلے میں توق خاردار کے زخم تھے. عزیزو دوستو ہاں جب حاکم نے بلایا تو جناب زینب نے کہا خبردار اگر خون بہا دینے کی کوشش کرے تو نہ دینا، اس سے کہہ دینا کہ رسول اللہ کو خون بہا دینا قیامت میں. عزیزو دوستو سید سجاد آ گئے، شریکت الحسین کہا جاتا ہے حضرت زینب کو، محافظ امامت ہے جناب زینب. آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں رہائی مل گئی ہے، بتائیے کیا چاہتی ہیں آپ؟ کہا مدینے جاؤں گی مگر پہلے بھائی کے پاس ہوتی ہوئی جاؤں گی. عزیزو دوستو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ انتظام کیے گئے یہ وہی بیویاں ہیں جو بازاروں میں جا چکی، درباروں میں جا چکی. ایک مرتبہ دیکھا کہ محملیں آ گئی ہیں، ریشمی پردے لگے ہوئے ہیں، رنگ برنگے پردے لگے ہوئے ہیں. دیکھنے کے بعد بی بی پلٹ گئی، کہنے لگی سید سجاد اب میں بازاروں درباروں میں ہو کر آنے کے بعد ان رنگین پردوں کی محفلوں میں جاؤں گی، ان محفلوں کو سیاہ پردوں میں بدل دیا جائے. ہاں دوستو تیاری مکمل ہو گئی، ایک ایک بیوی کو بی بی زینب نے سوار کیا اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ جب سب سوار ہو چکے اور قافلہ آگے بڑھا تو بشیر یہ کہتا ہے کہ مولا نے کہا بشیر تم کو راستہ معلوم ہے نا، کربلا کی طرف سے ہوتے ہوئے جانا، کل میں مدینے کا ذکر کروں گا. عزیزو دوستو آج دیکھیے کہ 40 کے موقع پر یہ قافلہ پہنچتا ہے اور جب قریب آتا ہے کربلا تو جابر بن عبداللہ انصاری وہاں موجود تھے پہلے سے اور نابینا تھے. تو ایک مرتبہ سید سجاد نے آگے بڑھ کے کہا چچا جابر مخدرات آ رہی ہیں، بازاروں سے درباروں سے ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اونٹ سے اپنے آپ کو زینب نے گرا لیا. بھائی کی قبر پر آ کے کہنے لگی بھیا زینب لٹ کے آئی ہے، تمہاری امانت کو واپس نہ لا سکی، شام میں تمہاری امانت کو چھوڑ آئی ہے بھیا میں لٹ کے آئی ہوں، درباروں بازاروں میں ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچ. ماتم حسین
حافظ